شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی عدت کے مسائل اور احکام بیان کرنے کے بعد اب طلاق کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ طلاق میاں بیوی کے درمیان ایک ایسا مباح ترین عمل ہے کہ جس مباح ترین عمل کو اگرچہ ابغض المباح قرار دیا گیا ہے، ابغض المباحات، یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، لیکن بعض جگہوں پر مباح کا حکم فائدے میں بھی ہوتا ہے، خیر میں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طلاق کو خیر کے امور میں شمار نہیں کیے، بلکہ یہ فرمایا کہ مبغوض ترین یعنی بری چیزوں میں مباح عمل ہے کہ جب کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ جس مجبوری کے تحت طلاق دینا ضروری ہو جائے اور میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے، تو اب قیامت تک کے لیے یا اس کی زندگی تک اس عورت کو اس کے ساتھ لٹکنے کا حکم نہیں ہے اور نہ اس مرد کو اس کے ساتھ ذلیل ہونے کا حکم ہے، بلکہ جب ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تو شریعت ان کو ایک راستہ دیتی ہے کہ جس راستے سے وہ اپنے درمیان میں یعنی تفرقہ یعنی آپس میں جدائی پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے مذہب ہیں جیسے ہندو مذہب ہے، مرتے دم تک ان کا نباہ ایک ہی کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ عورت سولی پہ کیوں نہ لٹکی ہوئی ہو، اب اس کا جینا اور مرنا وہی خاوند ہے۔ جبکہ اسلام نے جہاں مردوں کو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ جو پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، آیت نمبر 228 میں، کہ کچھ نہ کچھ گو نہ گو ایسی فضیلت ضرور دی ہے مردوں کو، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ فضیلت مردوں کو حاصل ہو کر اب مرد ان پر جابر بن کر ان عورتوں کے ساتھ ناانصافی کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اندر اگرچہ پہلے تفویض طلاق جو عام طور پر آج کل کی نکاح نامے میں پہلے سے پیشگی وہ شرائط لکھی جاتی ہیں، یہ سب کی سب غیر شرعی ہیں، اگرچہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے جس وقت نکاح ہو جائے۔ نکاح سے پہلے فارم فل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نکاح کے دوران وہ بات بھی نہیں بتائی جاتی، اس شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی طلاق کاغذی طور پر تفویض کر دی ہے، یعنی ہم نے دے دی ہے کہ اب وہ طلاق دینے کا حق میں نہیں رکھتا بلکہ عورت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو نکاح کے بعد خلو کا حق دیے ہے، تنسیخ کا حق دیے ہے، تو پھر چہ کہ کوئی شخص پہلے ہی سے اس کو اپنی طلاق کا حق دے دے، یہ آئلی قوانین ہے، یہ دنیاوی قوانین ہے، یہ عورت کو سیفٹی دینے کی خاطر، حالانکہ اسلام نے عورت کو جو سیفٹی دی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ خلو کسے کہتی ہیں، تنسیخ نکاح کسے کہتی ہیں، پھر شریعت اس میں عورت کے ساتھ کس قدر تعاون کرتی ہے کہ اگر ایک میاں اور شوہر ظلم کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، یا پھر وہ نشہ کرتا ہے، یا وہ بے نمازی ہے، یہاں تک بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ اگر شوہر بے نمازی ہو تو وہ اس کو نماز کے لیے وارننگ دے، اگر وہ نماز کی وارننگ کو پورا کر لے تو فبہا، اگر وہ نماز کی پڑھنے کی وارننگ پوری نہیں کرتا تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نہ پڑھنے کی یعنی نماز نہ پڑھنے کی صورت میں وہ عدالت سے خلو کا حق لے سکتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے جو آج کل جو خلو کا طریقہ رواج پذیر ہے، جو آج کل خلو کا طریقہ رواج پذیر ہے، یہ طریقہ نہیں ہے کہ میاں کو پتہ ہی نہیں اور عورت کے کورٹ میں جانے پر خلو ہو جاتا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اور اسی طرح میاں کو پتہ ہی نہیں ہے اور تنسیخ نکاح عدالت اس کے نکاح کو منسوخ کر کے
عورت کو دوسرے میاں سے نکاح کرنے کا حکم دے دیتی ہے، اس طرح کے نکاح بغیر عدت کے، جیسے پہلے اللہ نے فرمایا، وہ نہیں ہوتے۔ ایسے ہی میاں کی مرضی کے بغیر نہ خلع ہو سکتا ہے اور نہ تنسیخ ہو سکتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی مرد ظلم بھی کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ فالٹ موجود ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، یا وہ میاں اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، یا وہ نشہ کرتا ہے، یا وہ بے نمازی ہے، تو ایسی صورت میں پھر عدالت مشکلہ پیش کرے، اس کے میاں کو عدالت کے کٹہرے میں آنے کی دعوت دے اور وہ اس دعوت کو قبول کرے اور اس کی موجودگی میں اس سے وہ بات پوچھی جائے، اور اگر وہ عورت حق بجانب ہو تو اس کے سامنے اس کو خلو کا حق دے کر اس سے فارغ کر دیا جائے۔ اور خلو کی حالت میں پچھلے مسائل گزر چکی ہیں کہ خلو کی حالت میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اب اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق کی قسمیں کیا ہیں، تاکہ پتہ چلے طلاق بائن کیا ہے، طلاق سری کیا ہے، طلاق کنایہ کیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں تفسیر سے پہلے گزر چکی ہیں، لیکن میں نے تمہیدی طور پر ایک تھوڑا سا ہلکا سا تعارف آپ کو اس لیے کرا دیا ہے تاکہ اگلے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ طلاق کے لفظوں میں بھی اثر ہے اور طلاق کے بغیر لفظوں کے کنایہ کے اندر بھی نیت کے ساتھ اثر ہے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اور وہ حقوق خلو کی شکل میں ہیں یا تنسیخ کی شکل میں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی آٹومیٹیکلی عورت کو دے دیے ہیں۔ اس لیے طلاق نکاح کے بعد اگر کوئی شخص تفویض نکاح عورت کو اگر اپنا حق کے طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر اس کو نکاح کے بعد کہنا ہوگا، یا پھر اس شوہر کو وہ نکاح پڑھانے والے کا بتانا ضروری ہوگا کہ تمہارا اب نکاح ہو گیا ہے، ایجاب قبول ہو چکا ہے، اور ایجاب قبول کی شرائط پہلے گزر چکی ہیں کہ جن میں گواہوں کا ہونا، حاضر ہونا ضروری ہے۔ صرف ٹیلی فونک نکاح جائز نہیں جب تک کہ دونوں طرف سے وکیل موجود نہ ہوں، اور اس عورت کا وکیل بھی میاں کے پاس، میاں کا وکیل بھی عورت کے پاس، دونوں طرف اگر وہ دونوں وکیل اگر اجازت دے دیں تب نکاح ٹیلی فون پر قائم ہو سکتا ہے، ورنہ آج کل کے جو آٹومیٹک نکاح ہو رہے ہیں اور اس میں ولی کا بھی پتہ نہیں اور وکیل کا بھی پتہ نہیں اور گواہوں کا بھی معلوم علم نہیں، اور ایسی صورت میں آپس میں دو یعنی کپل آپس میں اس طرح کا نکاح رچا لیتے ہیں، یہ سراسر اسلام کے ساتھ ایک قسم کا کھلاڑ ہے، اور کسی قسم کا اس کے اندر اسلامی جو نکاح کی جو حلت اور جو حرمت کے جو اصول ہیں وہ پامال ہوتے ہیں۔ ایسے نکاح نہیں ہوتے، اور ایسے نکاح کرنے والے زنا کا شکار ہوتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ بغیر میاں کی اجازت کے خلع اگر عدالت کرنے کا حق دیتی ہے تو وہ خلع اگر شرعی ہے تو تب تو وہ خلع ہوگا۔ اس کی صورت جواز یہ ہوگی کہ میاں کو باقاعدہ بلایا جائے اور وہ مشکلہ اس کے گھر تک پہنچے، اس کے ہاتھ تک آئے، وہ اس کو دیکھے، اس کو پتہ چلے کہ مجھے عدالت نے حاضر ہونے کا کہا ہے، پھر وہ نہیں آتا، دوسرا مشکلہ پہنچے، اگر پھر بھی نہیں آتا تیسرا مشکلہ پہنچے، تیسرے مشکلے پر اس کے اوپر عدالت کی طرف سے لکھا ہوا ہو کہ اگر اس کے باوجود بھی تم واپس نہ آئے اور عدالت میں آ کر تم نے اپنی صفائی پیش نہ کی تو پھر ہم تمہارا بیوی سے تمہارا تعلق توڑ دیں گے، تو ایسی صورت میں پھر خلو کا حق عدالت کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے ماں سوا عدالت بیٹھے بیٹھے بغیر کسی شوہر کے آنے کے اور بغیر اس کو اطلاع دینے کے اگر ایسا خلو کرے یا تنسیخ کرے تو وہ نہ تنسیخ صحیح ہے نہ وہ خلع صحیح ہے، اور وہ آئلی قوانین کے تحت ہے جو کہ ایوب کے بنائے ہوئے عورت کو تحفظ دینے کی خاطر تھے۔ اسلام ایسے آئلی قوانین کو نہیں مانتا جس کے اندر عدت کو بھی 3 مہینے قرار دیا گیا ہے، حالانکہ 3 مہینے اس عورت کے لیے ہے جس کو حیض نہ آتا ہو، یا 3 مہینے عدت اس عورت کے لیے ہے کہ جو عائشہ ہو یعنی حیض اس کو آنا بند ہو چکا ہو، یا وہ بچی ہو جس کو حیض آتا ہی نہ ہو، ورنہ 3 حیض کا گزرنا شرط ہے، اور 3 حیض کے لیے درمیان میں طہر شرط ہے۔ طہر چاہے وہ 2 مہینے کا ہے یا 1 مہینے کا ہے، اس لحاظ سے وہ 3 مہینے بنتے ہیں یا 6 مہینے بنتے ہیں یا 4 مہینے بنتے ہیں یا 2.5 مہینے بنتے ہیں۔ اسلام اس صورت میں خلو کا حق بھی دیتا ہے، طلاق کی عدت کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس کے ماں سوا اپنی طرف سے بنائے ہوئے قانون، بندوں کے بنائے ہوئے قانون ناقص ہیں،
اللہ نے جب نکاح اور طلاق کے قانون اس قدر کھول کھول کے پیش کر دیے ہیں تو چاہیے کہ کس کو کیا جرت اور یہ طاقت کہ وہ اللہ کے قانون کے اندر اپنے قانون کو نافذ کرے. اس لیے ایسے قانون کو ہم دیوار پہ مارتے ہیں. سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ ایک مختصر خلاصہ تھا جو آپ کو بیان کر دیا. آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دینے کے لیے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صریح لفظوں میں طلاق دے رہا ہے یا کنایہ کے لفظوں میں طلاق دے رہا ہے. صریح لفظوں میں طلاق دینے کے لفظوں میں انگلش اردو عربی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اس میں عربی کے یہ لفظ شرط ہے، اس لیے کنایہ طلاق الگ ہے کہ انگلش عربی میں اگر کوئی ایسے الفاظ کہے جائیں گے تو اس پہ نیت کو دیکھا جائے گا. لیکن بحیثیت اسلام مسلمان ہونے کے بعد ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ طلاق کے لفظ کوئی آسان لفظ نہیں ہے تو لام الف قاف، بلکہ یہ وہ لفظ ہیں کہ جس کو حضلہن حضل، ثلاثہن جد، ثلاثہن جد، حضلہن جد، الطلاق والنکاح والرجوع. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق میں، ڈرامے میں، فنکاری میں، کسی گپ شپ میں، کسی طریقے سے بھی اگر کوئی شخص چاہے بیوی موجود ہے یا بیوی موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کے لفظ کہتا ہے تو وہ طلاق بھی ہو جائے گی. چاہے وہ اکیلے کمرے میں الفاظ طلاق کے دہراتا ہے وہ اس کی طلاق ہو جائے گی. اب اس کے لیے بیوی کا ہونا شرط نہیں ہے. عام لوگ یہ کہتے ہیں بیوی سامنے ہو تو طلاق ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. یا بیوی حیض میں نہ ہو تو طلاق ہوتی ہے، حیض میں ہو بھی طلاق ہوتی ہے. بیوی طلاق تین طلاقوں سے بھی ہوتی ہے، دو سے بھی ہوتی ہے، ایک سے بھی ہوتی ہے. اب اس کی تشریح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف. طلاقیں دو ہیں جس کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے رجوع کر سکتے ہو. اگر کوئی شخص صریح لفظوں کے اندر، واضح لفظوں میں اگر طلاق کے لفظ کہے گا تو ایسی صورت میں اگر وہ ایک بار کسی بیوی کو اپنی بیوی کو اگر وہ طلاق کا کہے گا تو اس کو ایک طلاق ہو جائے گی. اب ایک طلاق کے بعد اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. اب رجوع کے لیے اس کو گواہوں کی بلانے کی ضرورت نہیں، اس کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر سنت طریقے سے کوئی شخص ایسا کرنا چاہے بھی تو کر سکتا ہے کہ اگر ایک طلاق کے بعد وہ کسی دوست کو یا بھائی کو بتا دے، دو دوستوں کو بتا دے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی، اب تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیے ہے، میں نے اپنی بیوی کو بسا لیے ہے. یا اگر اس نے کسی کو بھی نہیں کہا اور خود نیت میں اس نے رجوع کر لیا، اب عدت کے گزرنے سے پہلے وہ عورت کے قریب ہو گیا تو ایسی صورت میں عورت بائنہ نہیں ہوگی. ورنہ عدت گزرنے کے بعد ایک طلاق بھی اگر اس نے دی ہے اور اس نے اپنی بیوی کو نہ کہا، نہ قریب ہوا، نہ محبت کا اظہار کیا، نہ اسے اپنی جو ازدواجی زندگی کے جو حالات کے تحت ایک بات چیت کا حق ہوتا ہے نہ وہ کیا بلکہ دور ہی رہا، تو ایسی صورت میں اس کی 3 حیض گزرنے کے بعد عورت بائنہ ہو جائے گی. میں نے بتایا تھا کہ بائنہ عورت وہ ہوتی ہے جس کو طلاق بائن بن جاتی ہے اور طلاق بائن بغیر نکاح کے پھر رجوع کو ثابت نہیں کرتی. وہ عدت کے گزرنے کے بعد وہ طلاق کیا ہو جائے گی؟ رجی نہیں رہے گی بلکہ وہ کیا ہو جائے گی؟ بائنہ ہو جائے گی. بائنہ کہتے ہیں اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ اب اس پہلے مرد کے پاس رہنا چاہے تو نئے نکاح کے ساتھ، نئے مہر کے ساتھ وہ بس سکتی ہے. اگر وہ عورت اب اگر نہیں چاہتی کہ میں اس میاں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اب طلاق بائن کے بعد، عدت کے گزرنے کے بعد وہ طلاق رجی نہیں رہے گی بلکہ وہ بائنہ بن کے عورت کو اختیار دے دے گی. اب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہے. اگر وہ اپنے پہلے مرد کے پاس لوٹنا چاہتی ہے تب جائز ہے، بشرطے کہ اس کی نیت ہو، اس کی رضامندی ہو، اور پھر نکاح جدید ہوگا، مہر جدید ہوگا. پہلا مہر بھی ادا کرنا پڑے گا، دوسرا مہر بھی اس کو دینا ہوگا اگر وہ پہلا مہر ادا نہیں کر چکا. تو یہ ہے طلاق صریح کی قسم. اب اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. مزید انشاءاللہ طلاق صریح کی جو قسمیں ہیں وہ بھی بتائی جائیں گی. اور ایک طلاق کے بعد 2 طلاق تک اللہ تعالیٰ نے طلاق رجی کا حق مرد کو دیا ہے. اب طلاق رجی 2 تک اور مرد کے لیے اختیار رکھتی ہے، اس سے زیادہ پر اس کو اختیار نہیں. جو 3 طلاقوں کے قائل نہیں اور 3 طلاقوں کو ایک وقت میں ہونے کے قائل نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو سمجھیں کہ آگے کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں تو اب اس وقت تک اس عورت سے پھر دوبارہ نکاح
نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اپنی مرضی سے پھر اس کے بعد وہ میاں مر جائے بغیر حلالے کی نیت کے، اور اس طریقے سے بغیر ایگریمنٹ کے اگر وہ میاں مر گیا ہے یا میاں نے اس کو طلاق دے دی ہے، پھر وہ پہلی بیوی 3 طلاقوں کے بعد پہلے شوہر کے پاس لوٹ سکتی ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی۔ یہاں تک آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ 1 طلاق اور 2 طلاق کی صورت میں مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کو کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بہرہ